إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم يتقون. حضرات محترم، گزشتہ کئی رکوع سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ ان کی کم بختی کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے ایک بہت عظیم مصیبت سے انہیں نجات دی. فرعون اور آل فرعون کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان پہ جس سے اللہ نے انہیں نجات دی. لیکن جب انہیں غلامی سے بھی نجات مل گئی، ظلم و ستم سے بھی نجات مل گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن کبھی بچھڑے کو پوج لیا، کبھی اللہ کے عزت والے دن کی حرمت نہ کی، مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا پہلے ہیلے بہانوں سے، پھر بڑی دیدہ دلیری اور سرکشی سے یہ سارا کچھ کرتے رہے. اس کا نتیجہ اللہ نے یہ نکالا. اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، میں نے انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہودی دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں اور کس حالات میں رہتے ہیں. کبھی ان پہ آسانی آتی ہے، کبھی سخت آزمائش. یہ بھی اللہ کی طرف بار بار انہیں وارننگ ملتی ہے، لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے. یہاں پہ یہ صرف بس یہی نہیں کہ یہود ایسا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت بھی وہی کچھ کرے گی جو یہود کرتے ہیں. جس طرح پاؤں میں ڈالنے والے جوتا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح یہ دونوں عمل کے اعتبار سے ایک جیسے ہو جائیں گے. انبیاء کی مخالفت، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا اور سرکشی اور بغاوت، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا جس طرح یہود کرتے تھے، یہ بھی. اس سارا کچھ ہونے کے باوجود سمجھیں گے یہ کہ ہم نے نہیں بخشے جانا تو کس نے ہے. یہی تذکرہ یہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں. فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے مختلف گروہوں میں انہیں کاٹ کے رکھ دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، یہ نہیں سارے ہی برے تھے، کچھ اچھے بھی تھے. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ اس کے علاوہ یعنی دنیا کی روح میں بہہ گئے.
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ کہتے ہیں کبھی میں آسانی اچھائی کے ساتھ انہیں اپنا آزماتا ہوں، وَالسَّيِّئَاتِ، اور کبھی تکلیف، اذیت، مصیبت ان کے ساتھ آزماتا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان پہ ایک وقت میں آسانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں نہیں ہے۔ انسان ہر دونوں حالتوں میں آزمائش میں ہے، اگر اس کے پاس فراوانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے اور ساری دنیا کی آسائشیں ہیں، تب بھی وہ آزمائش میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ تو اگر تکلیف میں ہے تو اس وقت بھی آزمائش میں ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں اس لیے کرتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، کل کے قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 60 سال زندگی دی اور اس نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو اللہ کے ہاں وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جیسے ہی ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جو پہلے لوگ تھے تو وہ تو بڑے اچھے تھے، ان کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوئی وہ بڑی ہی ناخلف تھی۔ آج آپ دیکھ لیں ہر مسلمان جو زندگی کی آخری ایام میں ہے، اپنے بڑھاپے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے سب سے زیادہ گلہ اپنی اولادوں پہ ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، بات نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے۔ یہی بات اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ان کی ناخلف اولاد پیدا ہو گئی۔ بلکہ یاد رکھیں کسی کی نیکی، کسی کی خاندانی وجاہت، کسی کا علم اس کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دے۔ انبیاء کی اولادوں کے متعلق بھی اللہ نے سورۃ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور برائیوں کا ارتکاب کیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ ان پہ اتنے ناراض ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے غیّا میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی ان کے متعلق فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، ان کے بعد ان کے نخلف وارث پیدا ہوئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب کی وراثت دی گئی، یاخذون عرض ھذا الادنی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو، دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، جہاں سے فائدہ ملا لے لیا، جو اپنے فائدے کی بات ملی اسے لے لیا اور نام دین کا دے دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ ہماری زندگی کی خوشیوں اور غمیوں میں کتنے معاملے ایسے ہیں کہ علماء صرف اپنے پیٹ کے پوجا کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ایسی چیزیں گڑی ہوئی ہیں جن کا سرے سے نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ رسول اللہ کی سنت میں۔ یہ دراصل دین کو بیچنا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمارے ہاں تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ شعور ہے کہ خود ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، وگرنہ لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں بھی آتے ہیں جی پڑھائی چاہیے۔ یہ پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ یہ قرآن چاہیے، قیمتاً قرآن۔ پہلی بات تو یہ پڑھا ہوتا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں
پھر دوسری بات پیسے لے کے کہتے ہیں جو اتنے قرآن تمہیں دے دیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچا دیا۔ دنیا میں کاروباری فراڈیے تو ہوتے ہیں، یہ دین کے فراڈیے ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، جو یہود کی اولادوں نے کیا آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یأخذون عرض هذا الادنى، دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، لے لیا، اور اس کے باوجود سارا کچھ کرنے کے بعد وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر جو کچھ ہے دنیا میں یہ سارا بھی مل جائے تو وہ سارا کچھ پکڑ لیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا کتاب کے متعلق کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پہ کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو حق نہیں ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس کا درس بھی دیتے تھے، اسے پڑھتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ یاد رکھو آخرت کا گھر جو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں خوف خدا ہو، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ دین بیچتا نہیں ہے، وہ اللہ کی کتابوں کو بیچتا نہیں ہے، پیسے لے کے یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ افلا تعقلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عقل کیوں نہیں کرتے۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ جو لوگ کتاب کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، تمسک کیا ہے؟ اسے اپنانا، اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کتاب پہ عمل بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین، جو اصلاح یافتہ ہیں، صحیح رستے پہ ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب یہ ساری خباثتیں آئی تو پھر اللہ نے ان سے زبردستی عہد لیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس طرح سائبان ہوتا ہے اس طرح ان کے اوپر آ گیا، اور یہ ایسے دیکھ کے کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ابھی گر پڑے گا۔ اس وقت اللہ نے ان سے عہد لیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ اللہ کے احکامات تورات کے اندر جو ہے انہیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ انہوں نے پھر عہد کیا، جب یہ سب کچھ ٹل گیا تو پھر عہد کو توڑ دیا۔ العیاذ باللہ، آج یہی کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر توڑتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں پھر توڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں نے انہیں کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں نصیحت ہے اس کو حاصل کرو، اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھو ہمارا بھی بچاؤ اسی میں ہے کہ جو قرآن میں نصیحت ہے اس نصیحت کو یاد رکھیں، اس کو اب قبول کریں، اس کے ساتھ تمسک کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، بنی اسرائیل کے رستے پہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کے رستے میں، انبیاء کے ساتھیوں کے رستے پہ، ایمان والوں کے رستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی